ہمایوں صاحب سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر پہلے تو یہ فرمائے گا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے اور الیکشن کمشنر کے حوالے سے تحفظات کافی عرصے سے سننے میں آ رہے تھے. اب پاکستان بار کونسل جیسے انسٹیٹیوشن نے ریزرویشن کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ منصفانہ انتخابات اس الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتے. اس کے اوپر سر پی ٹی آئی کا کیا سٹانس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم پچھلے کم از کم 2.5 سالوں سے 3 سالوں سے ہم یہی رونا پیٹ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے بیکاز آف دی الیکشن کمشنر آبویسلی الیکشن کمیشن ایز این ادارہ تو امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو لوگ جس لحاظ سے بیہیو کرتے ہیں ان کے فیصلے بتاتے ہیں کہ وہ بائسڈ ہے یا نہیں ہے. میں مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ جب ہم فورن فنڈنگ کیس کی بات کرتے ہیں تو آپ صرف پی ٹی آئی کے اوپر زور لگاتے ہیں، آپ کسی اور سے کچھ نہیں پوچھ رہے کہ ان کے پیسے کہاں سے آئے، کس طرح گئے، کن چینل سے گئے. ان کے آپ کے پاس کیسز پڑے ہوئے ہیں، 4 سال سے پڑے، آپ ان کو نہیں سن رہے، پی ٹی آئی کے سن رہے ہیں. پھر اس کے بعد جب الیکشنز کی باری آتی ہے تو آپ ان سے نہیں سوال کرتے کہ یار آپ کے ووٹر کہاں ہیں، آپ کے بلا مقابلہ کیوں ہو رہے ہیں، آپ کے یہ کیا ہو رہا ہے. آپ پی ٹی آئی سے ضرور سوال پوچھ رہے ہیں، کبھی ایک چیز پوچھتے، کبھی ان کا یہ کام نہیں بنتا. پھر جب توشہ خانہ کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں سے کہ جنہوں نے گاڑیاں نکالنی ہیں، جو نکالنا ہی نہیں چاہیے، اس پہ آپ سوال نہیں پوچھ رہے، لیکن آپ پی ٹی آئی سے سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے توشہ خانہ میں یہ کیا کیا. اچھا وہ بھی اس پہ ٹائم بار ہے، جو 180 دن تھا اس کی بجائے آپ 2.5 سال بعد اس کو اٹھا رہے ہیں اور اس کو پھر جس سپیڈ سے کروا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں بتاتی ہے کہ آپ بائسڈ، آپ کی سوچ ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن بظاہر لگ رہی ہے. اچھا اس کے بعد پھر اب یہ کیا کر رہے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے، انہوں نے اگر یہ جینون ہوتے اور یہ جینونلی سمجھتے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو الیکشن کرایا وہ صحیح نہیں کرایا، مان لیتے ہیں صحیح نہیں کرایا. جب آپ نے اگست کے اینڈ میں اس کا فیصلہ سنانا تھا تو آپ نے 2.5 ماہ تک اس کو کیوں سیو رکھا؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ 2.5 ماہ اور پھر اس کے بعد آ کے آپ کے کہتے کہ آپ 20 دن کے اندر کر کے دے دو. دیکھیں جب آپ اس قسم کی چیز کرتے ہیں تو آبویسلی جلدی میں جب انسان کام کرتا ہے تو پھر یہ چیزیں مطلب اس میں ان کو سٹیپ کو فاسٹ فارورڈ کرنا پڑتا ہے نا، پھر آپ اس کے اوپر دوسرے کر لیتے ہو. اچھا پھر آپ ان لوگوں کی بات سن رہے ہو کہ جتنے بھی اس کے اوپر وہ کمپلین کر رہے ہیں ان میں سے ایک شخص کے پاس بھی پاکستان تحریک انصاف کا ایز آف ٹوڈے جو ہمارا ایک پورٹل ہے جس میں جتنے بھی ممبران ہیں ان کے شناختی کارڈ اور سارے، تو جن لوگوں نے کیا آپ ان کا پتہ کر لیں کہ یہ ممبر ہے بھی کہ نہیں ہے. اب وہ کوئی بندہ بھی جا سکتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کل کو جا کے پیپلز پارٹی میں کہہ سکتے ہیں کہ جی میں ان کا ممبر تھا تو اب بلاول بھٹو کو آپ نے کیوں بنا دیا چیئرمین، مجھے ہونا چاہیے، ان کا کیا ہے. یا پھر کوئی اور بندہ ہو سکتا ہے جو پیپلز جو پی ایم ایل این سے پیپلز پارٹی میں گیا ہے. اس قسم کی چیزیں آپ نے ایک دفعہ چھوڑ دیا. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن دیکھیں کچھ تھوڑی سی لیگیلٹیز بھی ہیں، اگر اس کے اوپر بھی آپ اپنا کامنٹ کر دیں. دیکھیں الیکشن کمیشن اٹ سیلف اگر اس کو کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے یا اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں تو ایک تو توہین الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے سابقہ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی فرد جرم ان کے اوپر عائد ہونی تھی، لیکن اس کے حوالے سے بھی ڈیولپمنٹ ابھی انڈر پروسیس ہے. پھر سر اس کے علاوہ انٹر پارٹی الیکشن جس طرح آپ نے کہا اس کا بھی فیصلہ محفوظ ہوا ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک دم سے ہی یہ بلاسٹ ہوگا اور پھر تمام کے تمام کیسز میں جو کہ الیکشن کمیشن سے لنکڈ ہیں اس میں پھر سابقہ پی ٹی آئی چیئرمین کو مائنس کر دیا جائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے اس وقت سٹیک پر لگ چکی ہے ان تمام کیسز کی وجہ سے جو کہ اس وقت الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہیں؟ دیکھیں مجھے اس طرح لگتا ہے، اب اس میں دیکھیں ایک ہوتا ہے ادارے کی توہین، ایک ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی فلانا بندہ یہ، لیکن ایک بندہ ہے وہ یا ایک ادارہ ہے وہ ایسے فیصلے کر رہا ہے کہ بھئی فار ایگزامپل آپ کے پاس موبائل ہے، میں آپ کے موبائل کو کوئی بالکل نہ کہوں کہ جی آپ خیالے رکھتے رہیں اور میرے موبائل پہ یہاں پہ آ کے وہ لوگ شور کرنا شروع کر دیں کہ ڈاکٹر ہمایوں آپ نے موبائل کیوں رکھا ہوا ہے، تو میں آپ کی طرف دیکھوں گا کہ یار کیا کہہ رہے ہو، مجھے کہہ رہے ہو، باقیوں کو کچھ نہیں کہہ رہے ہو. تو یہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا، یہ پھر اگر آپ اس کو ایز اے توہین سمجھتے ہیں تو آپ اس قسم کے فیصلے نہ کریں. لیکن اگر آپ اس قسم کے فیصلے کریں گے تو ہم کم از کم ہمارا اتنا تو حق ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جی آپ کے فیصلے جو ہیں ان کے دو آپ کیا کہہ سکتے ہیں معیار ہیں، کسی اور کے لیے ایک معیار اور میرے لیے دوسرا معیار. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اور مؤدبانہ طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ غلط فیصلے کر رہے ہیں یا آپ کم از کم اس پہ وہ کر کے دیکھ لیں.